السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، آپ کو اسٹوری باکس اردو چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستوں، ہمارے اس چینل کے جو بھی ویڈیوز ہیں ان پر کسی قسم کے اشتہارات، ایڈز وغیرہ نہیں ہیں۔ اس میں صرف اللہ کی رضا کی خاطر ویڈیوز اپلوڈ کی جاتی ہیں، لہٰذا چینل کو سبسکرائب کر کے، لائک کر کے، شیئر کر کے اسلام پھیلانے میں ہماری مدد کریں۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے، بے شک جنت سال کے شروع سے اگلے سال تک رمضان المبارک کے لیے سجائی جاتی ہے، اور فرمایا رمضان شریف کے پہلے دن جنت کے درختوں کے پتوں سے بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں پر ہوا چلتی ہے، اور وہ عرض کرتی ہیں، اے پروردگار عز و جل، اپنے بندوں میں سے ایسے بندوں کو ہمارا شوہر بنا جن کو دیکھ کر ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں، اور جب وہ ہمیں دیکھیں تو ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ الحنان حدیث پاک کے اس حصے بے شک جنت سال کے شروع سے اگلے سال تک رمضان کے لیے سجائی جاتی ہے کے تحت میرات المناجی جلد 3 صفحہ نمبر 142 سے 143 پر فرماتے ہیں، یعنی عید الفطر کا چاند نظر آتے ہی اگلے رمضان کے لیے جنت کی آراستگی یعنی سجاوٹ شروع ہو جاتی ہے، اور سال بھر تک فرشتے اسے سجاتے ہیں۔ جنت خود بخود سجی سجائی ہے، مگر پھر بھی زیادہ سجائی جاتی ہے، پھر سجانے والے فرشتے ہوں تو کیسی سجائی جاتی ہوگی؟ اس کی سجاوٹ ہمارے وہم و گمان سے ورا ہے۔ بعض مسلمان رمضان میں مسجدیں سجاتے ہیں، وہاں کلئی چونا کرتے ہیں، جھنڈیاں لگاتے، روشنی کرتے، ان کی اصل یہی حدیث ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رحمت عالم نور مجسم شہنشاہ آدم و بنی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے، جب رمضان شریف کی پہلی رات آتی ہے تو عرش عظیم کے نیچے سے مثیرہ نامی ہوا چلتی ہے جو جنت کے درختوں کے پتوں کو ہلاتی ہے۔ اس ہوا کے چلنے سے ایسی دلکش آواز بلند ہوتی ہے کہ اس سے بہتر آواز آج تک کسی نے نہیں سنی۔ اس آواز کو سن کر بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ظاہر ہوتی ہیں، یہاں تک کہ جنت کے بلند محلات پر کھڑی ہو جاتی ہیں اور کہتی ہیں، ہے کوئی جو ہم کو اللہ تعالیٰ سے مانگ لے کہ ہمارا نکاح اس سے ہو۔ پھر وہ حور داروغہ جنت حضرت رضوان علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھتی ہیں، آج یہ کیسی رات ہے؟ حضرت رضوان علیہ الصلوۃ والسلام جواباً تلبیہ یعنی لبیک کہتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ یہ ماہ رمضان کی پہلی رات ہے۔ چنانچہ دروازے امت محمد علیہ صاحب الصلوۃ والسلام کے روزہ داروں کے لیے کھول دیے گئے ہیں۔ منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا کہ میں نے امت محمد علیہ صاحب الصلوۃ والسلام کو 2 نور عطا کیے ہیں تاکہ وہ 2 اندھیروں کے ضرر یعنی نقصان سے محفوظ رہیں۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی، یا اللہ عز و جل، وہ 2 نور کون کون سے ہیں؟ ارشاد ہوا، ایک نور رمضان اور نور قرآن۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی کہ 2 اندھیرے کون کون سے ہیں؟ فرمایا، ایک قبر کا اور دوسرا قیامت کا۔ مدینہ کے سلطان پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ روزہ اور قرآن بندے کے لیے قیامت کے دن شفاعت کریں گے۔ روزہ عرض کرے گا، اے رب کریم عز و جل، میں نے کھانے اور خواہشوں سے دن میں اسے روک دیا، میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما۔ قرآن کہے گا، میں نے اسے رات میں سونے سے باز رکھا، میری شفاعت اس کے لیے قبول کر۔ پس دونوں کی شفاعتیں قبول ہوں گی۔ تو میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے مسلمانوں، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، کمنٹ کریں، اور اپنے دوستوں کے ساتھ صدقہ جاریہ کی نیت سے، ثواب جاریہ کی نیت سے شیئر کرتے جائیں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔